ناظرین پٹھوا.com کی طرفوں السلام علیکم جی. اساں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ہی موجود ہیں جی. دار ارکم سکول اینڈ کالج کلر سیدانہ مطالعاتی دورہ جی. چیف ایگزیکٹو ملک توقیر آوان انہاں نال سے جی، اور سینیٹر بھی دورہ کیتا، اور اس نے تو بعد پوری گیلری بھی جڑی ہے دستور پاکستان نی گیلری اس نے بھی آگاہی حاصل کی تھی جی. پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے یا آئینی تاریخ ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے. اس کے 5 جو پینل ہیں، پہلا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ قائد اعظم کی تقریر ہے، اسپیچ ہے 43 کی آئین کے بارے میں. یہ پھر 1935 کا ایکٹ ہے، یہ ہمارا عبوری آئین تھا، انٹرم کانسٹیٹیوشن اسے کہتے ہیں. یہ پہلی قانون ساز اسمبلی آپ نے پڑھی ہوگی اس بارے میں. یہ قائد اعظم اس میں سائن کر رہے ہیں اور 2 لاکھ ممبرس ہوتے ہیں. یہ ان کی قائد اعظم کی تقریر ہے 11 اگست 1947 کی بڑی فیمس اسپیچ ہے. اس قانون ساز اسمبلی میں یہ ان کی پہلی اسپیچ تھی. فرسٹ ٹائم انہوں نے اسپیچ دی ہے کہ پاکستان کا آئین کس طرح کا ہوگا، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کیا کام کرے گی، یہ سب کچھ انہوں نے، اور پاکستان کے ایشوز کیا ہیں یہ سارے انہوں نے اس اسمبلی میں ڈسکس کیے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کس طرح ملک کو چلانا ہے. پھر ایک قرارداد مقاصد آئی ہے، آبجیکٹیوز ریزولوشن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک آئین بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھا. ہمارا اس کو توڑ دیا گیا، فور میں ڈیزالو کر دیا گیا. گورنر جنرل غلام محمد، یہ آپ نے سنا ہوگا، اس کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، انہوں نے بحال کر دیا اس کو. پھر فیڈرل کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، اس آرڈر کو ختم کر دیا. پھر پاکستان میں دوسری قانون ساز اسمبلی آئی ہے، یہ 55 میں آئی ہے، اور اس نے 2 کام کیے ہیں. ایک قانون ٹائٹل ہے 55 کا، یہ پورا جو ویسٹ پاکستان ہے، ہمارے جتنے پروونسز ہیں ان کو ایک پروونس ڈکلیئر کیا گیا، اسے 1 یونٹ کہتے ہیں، اور ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان کو دوسرا یونٹ. دوسرا اس کا کام ہے، پہلا پاکستان کا آئین پہلا تو ہمارا پریم چائلڈ تھا، ایوب خان کا ایک ڈکٹیٹر تھا. اس میں یہ کسی قومی اسمبلی نے نہیں پاس کیا تھا، یہ کسی کمیشن نے پاس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر یہ فاطمہ جناح ایوب خان کے درمیان الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا. یہ پھر ایوب خان نے بڑے بڑے دعوے کیے، وہ یہاں بتایا گیا. پھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایوب خان کے لیے، فوٹو صاحب ہوا ہے لیڈر کے طور پہ آئے ہیں. رپورٹس بنائی ہیں جو آج کل بھی آپ سنتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی لوگوں کو اور صحافیوں کو جو ہے ٹارچر کرنا تھا، ملٹری کورٹس بنا کے، اور خواتین کے اوپر بھی ریسٹرکشنز اس نے لگائی ہیں. تھوڑا آ گیا، یہ دیکھیں کس طرح لوگوں کو مارا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا. اس کے دور میں کوڑے مارے جاتے تھے. یہ پنڈی میں یہ تصویریں ہیں، یہ پنڈی کی ہیں، بے نظیر ہاسپٹل کے قریب ہی جو ہے کوڑے مارے جاتے تھے لوگوں کو. یہ پریس کے اوپر اس نے پابندیاں لگا دیں، اخباروں پہ پابندیاں لگا دیں. یہ اس نے اسلام کا نام یوز کیا ہے، اسلامائزیشن اسلام کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اسلام کو یوز کر کے اپنے دور کو اقتدار کو بڑھایا ہے. یہ وکلا تحریک آئی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا تھوڑا وہ، اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا ہے. پھر 2008 میں الیکشنز ہوئے ہیں، مشرف کے اگینسٹ ریزولوشنز آئی ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے، امپیچ کیا جائے جسے کہتے ہیں. اس نے استعفیٰ دے دیا، یہ استعفے کی کاپی ہے. پھر ایک کمیٹی بنی ہے جس کے میاں نذر رحمانی صاحب چیئرمین تھے، پارلیمنٹری کمیٹی کے آئین کو ترمیم کیا جائے، اس کو پارلیمنٹری میں واپس لایا جائے اور صوبوں کو اختیارات دیے جائیں. ہاں جی، دار ارکم کلر سیدانہ دورہ جی پارلیمنٹ ہاؤس، اور خاص کر سینیٹ نے کروائی تکی جی. بیٹی نے کیا نام ہے؟ ارسا بطول جی انہوں نے نام ہے، کیونکہ میں پٹواری جی گل کرنا پیا، اگر اردو کرنا چاہو تو تم بے شک کر سکتے ہو. تساں کروائی نے والے نال، اور جس طرح دستور گیلری سی اس نے بھی تساں کہہ تکیا شارٹ اسیں دستور. جب ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس آئے، ہم نے سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھی لائیو دستور گلی. وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت اچھا منظر ہم نے دیکھا. وہاں ایک فوارہ تھا، وہاں پانی بہہ رہا تھا، اور وہاں یہ دکھایا گیا، ایک گیلری دکھائی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ماشاء اللہ پاکستان میں کتنی بار ماشاء اللہ لگایا گیا.
तो जिधर जब माशाल्लाह के जिस जगह ज़िक्र किया गया उस जगह को ब्लैक कलर से ज़ाहिर किया गया, यानी कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि निज़ाम को बेहतर बना सकती है, वो सिर्फ जमहूरियती निज़ाम को बेहतर बना सकती है, माशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और वहाँ चार जगह वहाँ ब्लैक कलर था जो इस बात की अलामत दे रहा था कि 4 मरतबा यहाँ माशाल्लाह लगाया गया है। और पहले यहाँ सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट नहीं था। उसके बाद हमने सेनेट इजलास में शिरकत की और वहाँ मुख्तलिफ सेनेटर से सवाल किए गए थे और उनने जवाब दिए, जिसमें उनने बताया कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें जो मुख्तलिफ बॉडीज़ थी उनका DNA क्रॉस मैच करके हमने MH और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ और मुख्तलिफ हॉस्पिटल से मदद लेके लवाहकीन के वर्सा को जो हमने उनकी बॉडीज़ पेश की उन्हें दी। और ये भी बताया गया कि प्लांटेशन के बारे में कि हमने 6 लाख दरख्त लगाए, पौधे लगाए। तो एक सेनेटर ने सवाल किया कि आपने 6 लाख पौधे लगाए तो मौसम के लिहाज से क्या आप फलदार दरख्त भी लगाते हैं? तो उन्हें मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, हम दरख्त भी लगाते हैं, फलदार दरख्त मौसम के लिहाज से। जैसे कि मारगला हिल्स को देख लें, उधर भी लगे हुए हैं। और इस्लामाबाद को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। और उनने इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक पे बहस की। वहाँ और भी फातिमा मदीना यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हुए थे और हमने वो सेनेट इजलास की कार्रवाई देखी और इससे हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा जाना। दारे अरकम के बारे में क्या कहेंगे आप? दारे अरकम स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। मैंने 3 स्कूल में पढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल मैंने जिसे पाया वो दारे अरकम स्कूल था। मैं दारे अरकम स्कूल में मैंने 5th क्लास पढ़ी, उसके बाद मैं हिफ्ज़ करने चली गई थी, लेकिन मैं फिर हिफ्ज़ करके मैं फिर दारे अरकम में वापस आई क्योंकि दारे अरकम स्कूल में आके मैंने अपने अंदर जो चेंजिंग देखी वो मैंने किसी और स्कूल में नहीं देखी। और दारे अरकम स्कूल से जो इल्म मैंने हासिल किया वो मैंने किसी और स्कूल में नहीं हासिल किया। और दारे अरकम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और टैलेंट दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर मुकाबले से लड़ सकती हूँ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।